کے دائرے میں، مگر آخری جو ہے نا کہ فائل پر لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہو جائے یا نہ ہو جائے، وہ منظور کرے گا تو کوشش کا نتیجہ نکلے گا، ورنہ کوششیں ناکام رہ جائیں گی۔ مگر اس میں بھی اللہ پھر ظلم نہیں کرتا، اگر ہم نے کوشش نیکی کی ہے مگر وہ ہو نہیں سکا، اللہ کو نہیں منظور تھا، حج کا ارادہ تھا، اسباب نہیں بنے، تو ہمارا ثواب لکھ دیا جاتا کہ یہ میری مرضی ہے، کچھ اس میں حکمت ہے، اس کا وہاں جانا درست نہیں، مگر اس کا ثواب نہیں ضائع کر رہا، نیت ہے۔ ایسے ہی گناہ کی ہے، حضور نے فرمایا دو آدمی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جاتے ہیں، قاتل بھی جہنم میں ہے، مقتول بھی جہنم میں۔ لوگوں نے پوچھا قاتل تو دوزخ میں گیا، یہ مقتول فرمایا وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا، داؤ تو ایک کا لگنا تھا، بد نیت تھے دونوں۔ تو انسان جو کچھ کر سکتا ہے نا یہ اس کا پابند ہے، مگر آخری فیصلہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچنے دے گا یا نہیں دے گا، یہ اس کی اذن کے بغیر نہیں ہوگا، ایک یہ بات۔ دوسرا علم ازلی کہ وہ سب کچھ جانتا پہلے سے کہ یہ کچھ ہوگا۔ اتنی بڑی دنیا کو میرے بھائی اللہ چلا ہی نہیں سکتا اگر پیش بھی نہ جانتا ہو کہ اس دنیا میں کیا کیا ہوگا، اس لیے ایک تو ہر چیز کے بارے میں اس کو پہلے سے پتا ہے، دوسرا کہ پتا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر شے کی براہ راست نگرانی کر رہا کہ ہونے دوں یا نہ، یہ تو ہے تقدیر۔ باقی اسی تقدیر میں اسی دائرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا وسیع دائرہ رکھا کہ یہ کرو یہ کرو، وہ ہمیں سمجھ دیا ہم کریں گے، باقی اللہ کیا کرتا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں، ہمارا ثواب نہیں ضائع ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دے دی، ہم نے نیکی کی کوشش کی، ہونے نہیں دی اللہ نے، ٹھیک ہے نہ ہونے دی، مگر ہمارا ثواب پورا دے گا کہ جو ان کے بس میں تھا۔ مولانا صاحب میں ایک سوال اور کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا انسان کے اعمال جو ہے اس کی زندگی کے ساتھ موجود جی سن رہے ہیں، وہ رہتے ہیں، یا وہ جب وفات پا جاتا ہے، جیسے اگر کسی کے والدین وفات پا گئے تو وہ ان کے سالے ثواب کے لیے دنیا میں ان کی اولاد کچھ عمال کر سکتی ہے اور ان کا ثواب براہ راست ان لوگوں کو پہنچے گا؟ اس میں میرے بھائی یہ ہے کہ اگر تو اس کے ماں باپ نے اس کو سنوارنے میں کچھ حصہ ڈالا ہے، تربیت نیک کی ہے، ان کی وجہ سے یہ بعد میں نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو پھر تو اشارے ثواب کے لیے بھی سوچنے کی الگ ضرورت نہیں کہ کو پہنچائیں۔ آپ مطمئن رہیں کہ آپ جو تلاوت کریں گے، خیرات کریں گے، نمازیں جو نیکی آپ کریں گے، خود بخود ایک ایک نیکی ان کے کھاتے میں جائے گی۔ جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضا ابی امی روئی ابن تیمیہ اور سارے اور مالک نے صحابہ اور تابعین نے حضور کو ثواب کیوں نہیں پوچھایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے، بعد میں شروع ہوا ثواب حضور کو پوچھا، وہ کہتے پوچھائیں کیا، پہلے نہیں پہنچ رہا، جو امت نماز پڑھ رہی ہے جو ہر نیکی میں سے آپ کے کھاتے میں جا رہا، کیونکہ آپ نے تو سکھایا الدال الخیر کفاعلی، سکھانے والے کو برابر اجر ملتا کرنے والے، اس لیے نبی علیہ السلام یعنی کہ ہم ان کا نام لے کے کریں یا نہ کریں، جو بھی نیک اعمال کریں گے اپنے آپ اور آج کے سارے اعمال، اسی طرح استاد کے کھاتے میں شاگردوں کی سب نیکیاں جائیں گی جس نے تربیت کی ہے، اور اگر انہوں نے بگاڑا ہے تو پھر کیا ملے گا انہیں؟ پھر تو بندے کی اپنی کوشش ہے نا جو اس نے کرنا۔ مولانا اگر والدین کو بندہ مزید اصالے ثواب پہنچانا چاہتا ہو تو پھر کون سے اعمال سر انجام دے؟ بس دو چیزیں جو یہ کر سکتا ہے، ایک دعا اور ایک صدقہ جو ہے نا کسی شکل میں، غلام آزاد کرنا، کھانے کھلانا، کسی غریب یتیم کی مدد کرنا، یہ دو چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ اور مولانا دعا کے لیے جو ہے وہ کوئی خصوصی اہتمام ضروری ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں اور کہیں پہ بھی کر سکتا ہے؟ مثلا یہ کہ قبرستان میں جا کے دعا کرنی چاہیے یا کہ اپنے گھر میں؟ نہیں، قبرستان میں بھی جائیں تو وہ تو اور نیکی ہے نا، قبر دیکھنے سے دنیا سے مٹتا ہے، آدمی آخرت کو یاد کرتا ہے، بہت اچھی نیکی ہے، اور یاد بھی آتی ہے والدین کا یا دوستوں کا حق بھی ہے، کبھی آدمی ان کی زیارت کو جائے، خوشی ہوتی وہاں جا کر بہت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ باقی جو ہے نا دعا، یہ تو جیسے حضرت عروہ ابن زبیر ان کے بارے میں کتابوں میں آتا، ہمیں فکر نہیں نا، وہ نماز کے سجدہ میں کرتے تھے نام لے کر، اللہم اغفر لزبیر ابن العوام واسماء بنت ابی بکر، اے اللہ میرے باپ زبیر کو بھی بخش دینا اور میری والدہ اسماء کو بھی بخش دینا۔ یہ تو فکر ہو رہی تھی، شریف اور آج کا یہ کام ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کہتے رہا کرو کہ اللہ جیسے مجھے بچپن میں انہوں نے بڑی شفقت سے پالا، تو اپنے خزانے سے ان کے اس عمل کا صلہ ان کو دے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے قرض کہ اگر ہم شریف زادے ہیں تو ان کو نہ بلا اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ صاحب آخری گزارش ہے کہ میں نے دنیاوی علم تو حاصل کیا ہوا ہے، قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن جو ایک صحیح معنی میں علم ہوتا ہے جو کہ ایک کسی آپ جیسے عالم سے مل سکتا ہے، میں وہ اب میری عمر اس وقت تقریباً 41 سال ہے، میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو کون سی ایسی نشست ہے یا کون سی ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں تھوڑی سی باقاعدگی سے
یا ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ جو نشست ہوتی ہو؟ آپ میرے بھائی نا جمعہ پر بھی تشریف لائیں اور یہ درس اس میں بھی دفعہ بیٹھ کر نا اس بارے میں سوچیں گے. کوئی نہ کوئی ایسا اچھا ادارہ جو ہے وہ تجویز ہو جائے گا جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو قرآن مجید کا صحیح فہم، اور یہ بہت پیاری بات ہے کہ آپ کو اس طرف رغبت ہے، شوق ہے. ایک مسلمان کو قرآن کے بارے میں تو پوری طرح جاننا چاہیے. آپ آئے کسی وقت، اللہ کے فضل سے بیٹھیں گے. آپ سے کہاں اور کس وقت ملاقات ہو سکتی ہے؟ جمعرات کے دن آپ تشریف لیں یا جمعے کے دن مسجد مولانا کی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ستیانہ روڈ پر رحمان جیولر والی گلی کے اندر ہے، آپ وہاں تشریف لائیں گے. مسجد کا کائنڈلی نام بتا دیجیے گا. ایک ہی مسجد ہے گلی کے، جامع محمدی کریمیہ. محمدی کریمیہ آ جائے گا. اور اتفاق ایسا ہے کہ مولانا کی گلی کے اندر مسجد ہی ایک ہے. ٹھیک ہے جی. جمعرات کو آپ نے کس وقت بتایا؟ 9 بجے جی. 9 بجے سے لے کر نا 4:30-5 تک وہاں ہی ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ آ جائیں، بڑی خوشی ہوگی. بہت شکریہ. اب دیکھیں کہ 20,000 درم اس زمانے کا کمایا اس نے، تو اس نے جواب میں لکھا کہ میں نے یہ کمانے کے لیے تجھے بھیجا تھا، میں تو اللہ کا فضل تلاش کر رہا تھا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بکری کے تھن میں کانٹا لگ گیا تھا. اچھا. اس کی وجہ سے تھن جو میں دودھ وغیرہ بیٹھا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دودھ اس کا خراب ہو گیا؟ خراب نہیں ہے، بیٹھا ہے. بیٹھتا وہ کانٹا لگ گیا نا تو بہتا رہتا ہے نا، سوراخ ہو گیا تھن میں، تو بالکل جائز ہے اس کی قربانی، کوئی حرج نہیں اس میں. قربانی میں 4 عیب نہیں ہونا چاہیے. باقی تو ساری تفصیلات جو ہے نا وہ ضعیف اور کمزور ہیں. 4 کہ وہ آنکھ اس کی جو ہے نا وہ اس سے وہ کانا نہ ہو، اور دوسری طرف لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگڑا جو صاف معلوم ہو لنگڑاتا ہوا، اور بیمار نہ ہو جس کی بیماری صاف نظر آ رہی ہے، اور کمزور اور لاگر اتنا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں میخ بھی نہ. یہ انگلیاں اٹھا کر 4 حضور نے کہا یہ 4 نہ کرو. اس لیے پکی حدیث جو ایک ہی ہے. باقی جو ہے نا کہ یہ کان نہ کٹے دوسرے سب ضعیف ویسے ہے. کوئی بچتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ قربانیاں سب ٹھیک ہے. یہ 4 نہیں ہونے چاہیے عیب، اور آج فا مریض اور جو ہے نا ان سے بچ، یہ 4 عیبوں سے بچ گیا، پھر قربانی ٹھیک ہے. باقی اگر وہ لحاظ کر لے تو اچھا، مگر وہ حدیثیں صحیح نہیں، ضعیف ہیں ساری، وہ شرطیں نہیں کوئی بات. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ان کو لکھا کہ جو قربانی میں جائز نہیں ہے وہاں 4 بار آگے لکھا جو مکروہ ہے. بہت اچھی بات ہے، تو ان سے بچا جائے تو ٹھیک. جی یہ بات واضح ہو جب خبر ملی ایمان تازہ کرے میں اور آپ، اس نے لکھا اس کو کہ وہ 20,000 بھی خدا کے لیے خرچ کر دے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی مولانا صاحب سر نو خضاب لانا ہے یا داڑھی نہیں لانا ہے، یہ بارے کی کیا جی مولانا کیا حکم ہے؟ خضاب کے بارے میں بات تو یہ ہے کہ 2 طرح کا خضاب لگاتے ہیں لوگ. سوچتے ہیں کہ عمر تو ہو گئی ہو زیادہ، مگر وہ کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں کو پھنسانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے بال سیاہ کر لیتے ہیں. یہ خداع فریب تو ہے، مکاری، ایسا تو نہیں جائے. اور ایک یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں، ویسے ہی اس لیے کہ لوگ خواہ مخواہ مجھے یار بوڑھا ہی نہ کہنے لگے ابھی سے، وہ اپنے بالوں کو سیاہ کرتا ہے. تو یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو انہوں نے سیاہ خضاب کیا ہے. یہ تطبیق ہے اس میں کہ اگر فریب کے لیے کرے گا تو حرام، اگر اس لیے کہ میرا کچھ وقار رہے، یا وہ مجاہدہ جاتا اور کہتا یار کافروں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بوڑھا آ گیا، دلیر ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے کی، تو یہ پھر امام یوسف فرماتے ہیں بہت نیک نیت ہے. یہ فتح الباری میں اور زاد المعاد میں پڑھنا چاہیے کہ حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حسن حسین بہت بڑے بڑے سیاہ خضاب کرتے ہیں. مولانا اس کو ہم ایسے تقسیم کرتے ہیں کہ 40، 45 اور 50 تک وہ کالے کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو مہندی نہیں، اگر زیادہ بھی ہو جائے مگر اپنی بیوی کے لیے کرتا نا، کوئی نئی نہیں پھنسانا چاہتا، دھوکہ نہیں دینا چاہتا، پہلی کوئی خوش رکھنا چاہتا. اگر بیوی کہے تو پھر کر لینا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیوی کہے ہاں جی تو پھر کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. ہاں جی. بیوی ایک کو وہ کہتے ہیں کہ بلیک براؤن جو ہے وہ جائز ہے، دوسرا جو ہے وہ نہیں جائز. وہ تو سارے مانتے ہیں نا کہ اگر ایسا کیا